ابوالبشیر قادی عرفانی جو احمد پور جی شرقیہ جی کرن انہوں نے کتاب لکھی تھی اعلامی گرگٹ، اس میں جو نام نہاد اجماع کا ذکر کیا تھا، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف دعوی کو پیش جی کر کے جی استہزاء کیا تھا، اس کا حضرت مسیح موعود کی تحریروں کی روشنی میں ساری کتاب ہی استضاء ہے، لیکن اس سلسلے میں نے جیسے کہا تھا نا آپ کو کہ ایک اشتہار بھی بعض شائع ہوئے ہیں نہایت غلیظ اور گندے، ان کو پڑھنے کو تو دل بالکل نہیں چاہ سکتا ہے، برداشت بھی نہیں ہوتے، مگر میں نے اس نیت سے تمہیں کہا تھا اکٹھے کر لو، اور وہ جو حوالے دیے تھے بعض وہ لے آؤ ساتھ، جی ٹھیک ہے۔ کہ ان میں لوگوں کو یہ تو پتہ چلے کہ پاکستان کی اصطلاح میں دل آزاری کیا ہوتی ہے اور دلداری کیا ہوتی ہے، اور ان کی غلیظ زبان دنیا کو نمونہ بتایا جائے کہ یہ وہ ان کا طریق ہے جماعت پر حملے کرنے کا اور گند اچھالنے کا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات کو جس طرح وہ مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ نمونے سامنے آ جائیں پھر ان کا جواب بھی ہوگا، لیکن چونکہ وہ بہت ہی غلیظ باتیں ہیں اس لیے میں تمام سامعین سے اور ناظرین سے معذرت خواہ ہوں، یہ مجبوری ہے، وہ جب یہ گند پھیلا رہے ہیں تو اس کا جواب لازماً دینا ہے اور اس کا حوالہ بھی دینا پڑے گا، تو وہ دکھائیں کہاں ہیں وہ کاغذ اشتہار جو چھپا رکھے ہیں اور یہ سب کچھ اشتہار تو نہیں ملایا، لیکن اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف دعوی اور الہامات کو مد نظر رکھ کے جی جو غلط نتائج جنہوں نے بیان کیے ہیں، ہاں غلط تو ہیں ہی لازم، جی حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات نہیں سے وہ جو گندی زبان استعمال ہوئی ہے وہ جی کیا ہے، نمونے دکھاؤ نا ذرا، وہ لے کے نہیں آئے ساتھ، جی مثلا وہ یہ ہے تو رکھنے اس تھے، کا نہیں یہ تو اس کتاب میں سے ہیں، یہ جو کتاب ہے گرگٹی مزاج مولوی صاحب میں ان کو کہتا ہوں، ان کی جو کتاب ہے اس میں انتہائی غلیظ باتیں حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے آپ کے بعض اقتباسات، بعض الہامات کو غلط رنگ کے میں پیش کرتے ہیں، غلط معنی پہناتے ہیں اور اپنے دل کا بوجھ نکالتے ہیں بس۔ اس سلسلے میں ایک اشتہار شائع ہوا تھا جس میں ایسے ایسے ناپاک لفظ استعمال کیے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ اللہ کے اس طرح بیٹے ہیں جس طرح دنیا میں بیٹے ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کی بیوی بھی ہیں آپ، خدا تعالیٰ آپ کا بیٹا بھی ہے، اور پھر خباثت کی حد کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کا نطفہ ہیں، یعنی جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے جس مادے سے، وہ کہتے ہیں میرے صاحب نے لکھا میں وہ ہوں، اور حیرت انگیز بکواس ہے اس میں۔ یہ ساری باتیں عام گلیوں میں پھیلائی جاتی ہیں جن کو پڑھ کر اسکولوں کے بچے پھر احمدی بچوں پہ ظلم کرتے، گالیاں دیتے، مسخر اڑاتے، اور حکومت پاکستان کا میزان عدل کہتا ہے کہ یہ تو اقلیتوں کی دلداری ہو رہی ہے، اس میں ہم کیسے دخل دے سکتے ہیں، اور وہ کتابیں جن سے لی گئی ہیں چیزیں ان کے نزدیک وہ کتابیں ضبط ہو چکی ہیں تاکہ شریف النفس مسلمان ان کو پڑھ کر خود نہ فیصلہ کر سکیں کہ اصل بات کیا ہے، اور وہ کتابیں شائع کرو تو دل آزاری ہوتی ہے، جو دل آزاری والی باتیں اس میں نہیں وہ بھی اس کی طرف منسوب کر کے شائع کی جا رہی ہیں اور کثرت سے چیترے پھیلائے جا رہے ہیں، اور اگر کوئی احمدی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج دے کہ یہ گندگی برداشت نہیں ہو سکتی، ایسی ناپاک حرکت جو جیلوں میں ٹھوسو، ان پر حد کے رسول کے مقدمے عائد کرو اور لوٹو مارو کوٹو جو چاہو کر سکتے ہو کرو، یہ عین اسلام ہے، اسلام کی روح کے مطابق ہے، اور یہ اقلیتوں کی حقوق کی حفاظت کا تقاضا ہے کہ ان کو دل آزاری کی باتیں نہ کرنے دو اور ان کے مخالفین کو دلداری کی باتیں کرنے کی کھلی چھٹی دو۔ وہ دلداریاں ہیں جن کو آج میں آپ کے سامنے مجبوراً رکھ رہا ہوں۔ اس کی لسٹ کہاں، وہ لسٹ بھی چھوڑا ہے وہیں، جی پھر کیا کریں اب، بیٹھ جائیں خالی۔ نہیں یہ ہے مضمون سارا، اس میں ہے کہ حضرت کبھی خود کو مریم کہا ہے، کبھی عیسیٰ کہا ہے، پھر وہ نہیں وہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں، اللہ میرا بچہ ہے، نعوذ باللہ ذالک، میں خدا کا بیٹا ہوں، ان معنوں میں جو دنیا میں بیٹے کہلاتے ہیں، اور پھر وہی نشان لگائے ہوئے ہیں، یہ ہے الہامات جن کی بنا ہاں ہاں، کہتے ہیں
حضرت مسیح موعود ہاں حضرت مسیح موعود کے دو الہامات لے کر ان کا تمسخر اڑایا گیا ہے. ایک یہ انت منی بمنزلت ولدی، تو میرا ہے جیسے بیٹا ہو. منی کا مطلب مجھ سے، میرے اندر سے نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں مولوی. انتا کو اگر اپنی طرف منسوب کرنا ہو تو انتی کہا ہی نہیں جا سکتا، من لفظ بیچ میں لازماً داخل کرنا پڑتا ہے، یہ عربی قاعدہ ہے. اور انتا منی کا مطلب ہے تو میرا ہے. بمنزلت ولدی، جس طرح باپ کا بیٹا ہوتا ہے اس کو اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے. انت منی بمنزلت اولادی، تو ایسا ہے جیسے اولاد ہو کسی کو. یہ باتیں لکھ کر پھر وہ تمسخر اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسا نعوذ باللہ من ذالک مشرک ہے کہ اللہ کا بیٹا بننے کا دعوے دار ہو گیا ہے. اس کے علاوہ میں کچھ اور اعتراض اکٹھے کرتا ہوں. ہاں کچھ اور اعتراض بھی سنا دیتا ہوں، سب کا اکٹھا جواب دوں گا. پھر ایک یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ مجھے حیض آتا ہے اور میں عورت ہوں، اور مجھے حیض بھی آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب طہر کی حالت ہوئی تو بچہ بھی پیدا ہو گیا. پھر کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی بیوی بننے کا دعوے دار ہے، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس طرح ایک خاوند کا بیوی سے تعلق ہوتا ہے ویسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیوی بنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ فعل منسوب کیے جو خاوند بیوی سے کرتا ہے. یہ حالت ہے. ابھی 2 دن ہوئے ایک سوال میں نے اٹھایا تھا، کسی نے کہا تھا کہ مولویوں کو لوگ برا بھلا کیوں کہتے ہیں. یہ باتیں کرنے والے ان کو کیا کہیں گے آپ؟ ایسے ناپاک دل ہیں کہ کوئی حیا نہیں، کوئی دل میں شرافت کا مادہ تک نہیں ہے، ورنہ ایسے بغض دل سے نہ اچھلیں. پھر وہ کہتے ہیں مریم بن گئے، اور مریمی حالت سے پھر عیسیٰ پیدا ہوا. اور یہ جو مضمون ہے اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ واقعتاً نعوذ باللہ من ذالک مسیح موعود کہتے ہیں میرا حیض جاری ہو گیا، پھر میں عورت بنا، پھر اللہ تعالیٰ سے میرے تعلقات قائم ہوئے، پھر ایک بیٹا بنا اور اس کا نام عیسیٰ ہے اور وہ میں ہوں. یہ ہے مضمون ان کی طرف سے جو نقشہ کھینچا گیا ہے. پھر اور بھی تھے بہت سے گن. اطفال اللہ لفظ استعمال کہتے ہیں کیا گیا ہے. پھر کہتے ہیں دیکھو یہ صاف بتایا گیا ہے، یہی گرگٹی صاحب لکھتے ہیں کہ میرا خدا سے ایک نہانی تعلق ہے جو ناقابل بیان ہے. کہتے ہیں جب نہانی تعلق ناقابل بیان ہو تو کیا ہوتا ہے. اب جو غلیظ مولوی ہر وقت گند کی باتیں سوچے اس کے ذہن میں نہانی تعلق اس کے سوا ہو ہی کوئی نہیں سکتا کہ شہوانی تعلقات کسی سے جوڑے جائیں. اور خدا کو بھی معاف نہیں کرتے. یہ خدا تعالیٰ سے نہانی تعلق کا ترجمہ یہ دیکھ لو ہم بتاتے ہیں، اور حوالہ دے رہے ہیں اس طرح کہ گویا نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ بالکل جھوٹ ہے. حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھو اس کی تعلقات کا ثبوت کیا ہے. وہ کہتے ہیں بابو الہی بخش، یہ تو وہی حیض والا تھا. دوسرا جو حصہ ہے قاضی یار محمد صاحب بریڈر تھے، کوئی دماغی حالت ان کی ایسی وجہ سے کئی دفعہ پاگل ہوئے. ان کی کوئی عبارت دیکھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر چسپاں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ لیے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے وجودیت کی طاقت کا اظہار فرمایا. آگے لکھنے سمجھنے والے سمجھ جائیں کیا اشارہ ہے. اور یہ ظاہر کر رہے ہیں یہ مسیح علیہ السلام کی عبارت ہے. بالکل جھوٹ، کلیتاً یہ ایک افتراء ہے جو مسیح موعود پر بنا گیا ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ یہ جو مضامین ہیں یہ کن موقعوں پر کن معنوں میں فرمائے گئے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرما رہے تھے جس کو انہوں نے بگاڑ کر اپنی دلوں کے گند اچھال کر اس سے کیا بنا کر دکھایا ہے. احمدیوں کی تربیت کے لیے، ان کو صورتحال سے مطلع کرنے کے لیے یہ تلخ گھونٹ آج بھرنا پڑ رہا ہے، مجبوری ہے. اس کے بغیر
وہ جانتے تو ہیں مسیح موعود السلام کو، جانتے ہیں کہ کیسا پاک تعلق تھا اللہ اور رسول سے، اس لیے یہ تو ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی احمدی سوچ نہیں سکتا کہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، مگر جب اس بکواس کو سنتے ہیں تو ان کو جواب کا پتہ نہیں پوری طرح، کیونکہ کتابوں پر اور متعلقہ حوالوں پر عبور نہیں ہے۔ اب وہ حوالے تم نے الگ کر دیے ہیں اکٹھے؟ حضرت ہشام کے حوالے چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام جو حیض والی بات فرما رہے ہیں وہ ایک قانون قدرت کا حوالہ ہے جس میں ایک بہت ہی گہرا عارفانہ مضمون ہے۔ لفظ حیض استعمال ہوا ہے، مگر کن معنوں میں وہ آپ سن لیجئے، پھر میں اس کی مزید تشریح کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں حیض ایک ناپاک چیز ہے، کیونکہ خون سارے ناپاک ان معنوں میں ہوتے ہیں کہ باہر آتے ہی بدن سے ان میں تعفن بڑی تیزی سے شروع ہو جاتا ہے، اور حیض کے خون میں خصوصیت سے یہ مادہ ہے کہ بہت جلد وہ تعفن پیدا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اب یہ حیض ایک ایسی چیز ہے جس میں یہ تعفن کا مادہ پایا جاتا ہے، مگر اللہ کی شان ہے کہ صالح پاک اولاد اسی خون سے پیدا کرتا ہے، اور زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ ویسا ہی مضمون ہے جیسے کہا جائے کہ دیکھو گندگی کے ڈھیر سے خدا تعالیٰ گلاب کے پھول نکال دیتا ہے، جیسے غلاظتوں میں سے اعلیٰ سے اعلیٰ پھل پیدا ہوتے ہیں، چیریز ہوں، اسٹرابریز ہوں، یا ہمارے ملک کے پھل آم، سیب، انگور وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کہاں سے نکلتے ہیں؟ اس گندگی کے کھیت سے نکلتے ہیں۔ اور اگر کوئی مولوی یہ بات سنے اور یہ کہے کہ دیکھو جی، یہ کہتے ہیں ہم گند کھاتے ہیں، ہم غلاظت پہ منہ مارتے ہیں، یہ کہتے ہیں دیکھو جی انار اس سے گندگی سے نکلا، سیب گندگی سے نکلا، کتنا لغو خیال ہے، اور کہہ کے مارنا شروع کر دے کہ یہ پاگل ہے۔ پاگل تم ہو جسے قانون قدرت کا پتہ نہیں، پاگل تم ہو جسے یہ نہیں پتہ کہ خدا گندگی سے نور کے چشمے بہا دیتا ہے، اور یہی اس کی شان ہے، موت سے زندہ کرنا یہ مطلب ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان معنوں میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حیض ایک ناپاک چیز ہے، مگر بچے کا جسم اسی سے تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان خدا کا ہو جاتا ہے تو جس قدر فطرتی ناپاکی اور گند ہوتا ہے جو انسان کی فطرت کو لگا ہوا ہوتا ہے، اسی سے ایک روحانی جسم تیار ہوتا ہے۔ ایک عارف باللہ روحانی باتیں کر رہا ہے، روحانی مثالیں دے رہا ہے، مولویوں کی دیکھو پہنچ کہاں تک ہے ان کے دماغوں میں۔ فکر ہر کس بقدر ہمت ہے اس، کیونکہ ان کی تنہائیاں گندگیوں سے بھری ہوں گی، لازماً یہ بات ہے، ورنہ ایک انسان کا تنہائی کے ساتھ اور محبت کے رازوں کے ساتھ گندگی کی طرف دماغ جانا بتا رہا ہے کہ ان کی تنہائیاں گندی ہیں، اور اللہ کے تعلق میں بھی وہ گندگی کا خیال ان کو نہیں چھوڑتا۔ فرماتے ہیں اسی سے ایک روحانی جسم تیار ہوتا ہے، یہی تمس انسانی ترقیات کا نتیجہ ہے، یہی تمس انسانی ترقیات کا نتیجہ ہے۔ اسی بنا پر صوفیاء کا قول ہے کہ اگر گناہ نہ ہوتا تو انسان کوئی ترقی نہ کر سکتا۔ آدم کی ترقیات کا بھی یہی موجب ہوا۔ اسی وجہ سے ہر ایک نبی مخفی کمزوریوں پر، یہ ہے حیض کا رشتہ، حیض کی بات کر کے اس کی تفسیر فرما رہے ہیں۔ ہر نبی مخفی کمزوریوں پر نظر کر کے استغفار میں مشغول ہو جاتا ہے، اور استغفار ہے جو گناہوں کو دبا دیتا ہے زمین میں اور ان سے روحانیت کے حسین پودے نکالتا ہے۔ استغفار میں مشغول ہو جاتا ہے، اور وہی خوف ترقیات کا موجب ہوتا رہا ہے۔ خدا فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ محبت فرماتا ہے کثرت سے توبہ کرنے والوں اور اس کی طرف رجوع کرنے والوں سے، اور پاک اور صاف ہوتے چلے جانے والوں سے۔ بس ہر ایک ابن آدم اپنے اندر ایک حیض کی ناپاکی رکھتا ہے، مگر وہ جو سچے دل سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے
وہی حیض اس کا ایک پاک لڑکے کا جسم اختیار کر لیتا ہے. یعنی وہ گناہ کی قوتیں پر ایک خدا تعالیٰ کا تصرف وارد ہوتا ہے، اور جس طرح گندگی سے بہترین پھول اور پھل نکلتے ہیں، اسی طرح اسی گناہ کے بنیادی مادے سے جو ہر انسان میں موجود ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے جسم خون میں رگوں رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کرتے. حیض کی ناپاکی سے شیطان کی ناپاکی کم ہے؟ بہت زیادہ ہے. ایک تمثیل ہے جس پر غور کرو. فرماتے ہیں کہ وہ سچے دل سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، وہی حیض اس کا ایک پاک لڑکے کا جسم تیار کر دیتا ہے. اسی بنا پر خدا میں فانی ہونے والے اطفال اللہ کہلاتے ہیں. وہ لوگ جو اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو گم کر دیتے ہیں، انہیں اسی وجہ سے اطفال اللہ کہا جاتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ وہ خدا کے در حقیقت بیٹے ہیں، کیونکہ یہ تو کلمہ کفر ہے. خود فرما رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولوی نے کتابیں کھولی ہوں، صرف اطفال نظر آ گیا ہو لفظ، اور آگے پیچھے کچھ نظر نہ آیا ہو. حیض دیکھ لیں اور بات کے مضمون سے بالکل نظر اچٹ جائے، سمجھ ہی کچھ نہ آئے کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، افترا کرتے ہیں. ان کو اب پاک کیسے کہہ دوں؟ ان کی ناپاکیاں تو اچھلی پڑتی ہیں، پاکستان کی گلیوں میں پھر رہی ہیں، اپنی گواہیاں دے رہی ہیں. فرماتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ وہ خدا کے در حقیقت بیٹے ہیں، کیونکہ یہ تو کلمہ کفر ہے اور خدا بیٹوں سے پاک ہے. بلکہ اس لیے استعارہ کے رنگ میں وہ خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں کہ وہ بچے کی طرح دلی جوش سے خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں. اب بتائیے، بچے کی طرح دلی جوش سے خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آگے آیت قرآنی کا حوالہ ہے. اب مولوی چاہیں تو مذاق اڑا لیں. اسی مرتبہ کی طرف قرآن شریف میں اشارہ کر کے فرمایا گیا ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا. تم اللہ کو یاد کرو اس طرح جس طرح اپنے آبا کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ. آبا کو بیٹے یاد کرتے ہیں یا کوئی اور یاد کرتا ہے؟ بیٹوں کے تعلق سے آبا فرمایا گیا ہے. اور پھر دوسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ اس رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتاب کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو دونوں طرف کے رشتے جن پہ انہوں نے مذاق اڑایا قرآن کریم میں موجود ہیں، مگر ناپاکوں کے لیے نہیں ہے. لا یمسہ الا المطہرون. ان الہی کلام کے عارفانہ باتوں کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو پاک دل کیے جائیں، جن کو خدا کی تزکیے کا ہاتھ پاک فرما دے. بس اللہ نے ایک طرف بیٹے کی باپ جیسے والی نسبت بیان فرما دی اللہ سے، اور دوسری طرف باپ کی بیٹے سے نسبت بیان فرما دی. خدا کو ایسی محبت اور دلی جوش سے یاد کرو جیسا کہ بچہ اپنے باپ کو یاد کرتا ہے. اسی بنا پر ہر ایک قوم کی کتابوں میں اب یا پتا کے نام سے خدا کو پکارا گیا ہے. جتنے یہ حوالے انہوں نے دیے ہیں ان سب حوالوں میں یہ مضمون واضح کیا گیا ہے، ایک بھی اس کے بغیر نہیں. اب وہ یہود علماء کی طرح جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے، بتائیے یہ حال ہے کہ نہیں؟ وہ بعض چیزوں پر ہاتھ رکھ دیتے تھے، بعضوں کو نکال کے دکھاتے تھے، اور مضمون کا بالکل برعکس نتیجہ نکالتے تھے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے لوگ بھی یہود کی طرح ہو جائیں گے، اتنا مشابہ جیسے ایک جوتی اسی جوڑے کی دوسری جوتی کے مشابہ ہو. آگے بہت ایک بات سخت بھی فرمائی گئی ہے، یہ گناہ بھی کریں گے. اب یہ کہتے ہیں وہ ابھی زمانہ نہیں آیا. یہ زمانہ اگر آ گیا تمہاری ناپاکیوں کی باتوں کا تو اگلا پھر کیسا خطرناک ہوگا. اگر وہ ابھی نہیں آیا تو اللہ رحم فرمائے. یہی باتیں کیا کرتے تھے جن یہود علماء جو حضرت عیسیٰ کو اوپر جیسے گن تولتے تھے. وہ میں جو اب ایک نئی کتاب ختم کر لی ہے، وہ چھپنے والی ہے،
عیسائیت کا سفر حقیقت سے کہانی کی طرف، اس میں نے بعض مثالیں دی ہیں، ان کو پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آدمی، کس طرح مسیح مظلوم پر اس زمانے کے مولویوں نے ناپاک حملے کیے ہیں، اور اس زمانے کے حملے یاد آ جاتے ہیں۔ بس یہ ہے وہ مضمون جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا، جس پر یہ تمسخر کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا، بنیاد جیسا کہ میں نے ثابت کی ہے، یا قرآن پر ہے یا حدیث پہ۔ جن گستاخوں کو یہ بھی خیال نہ آئے کہ یہ حملہ کہاں تک پہنچے گا، ان کی زبانیں کون روکے؟ خدا کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے جو ان زبانوں کو کاٹ لے، اور جب وہ فیصلہ کرے گا یہی ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات المصابیح میں یہ حدیث درج ہے، کتاب الادب میں ہے، ادب والا مضمون ہے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اور خدا کو اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اس کے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ وہی مضمون کہ ماں سے فقیر مانگتے ہیں تو بچوں کا حوالہ دیتے ہیں، تو اللہ سے پیار لینا ہے تو مخلوق کو اس کے بچے سمجھو۔ کیا نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مشرکانہ بات کی ہے؟ جو کائنات کے سب سے بڑے موحد تھے اور ہیں اور رہیں گے، بس تقویٰ سے خالی ہو کر جب زبانیں گند اچھالتی ہیں تو یہ سوچتی نہیں کہ حملے کہاں جا رہے ہیں، کن تک پاک وجود تک ان کی زبانوں کی تکلیف پہنچتی ہے۔ مولانا روم اس مضمون میں بیان فرماتے ہیں، اولیاء اطفال حق اند، اولیاء شعر کا مصرع ہے، اولیاء اطفال حق اند اے پسر، اے میرے بچے، اولیاء حق یعنی خدا تعالیٰ کے اطفال ہوتے ہیں۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جو ان سب مولویوں کے نزدیک جو آج کل جماعت پر گند اچھالنے والے ہیں، ان کے نزدیک ایک بہت ہی بلند اور بہت ہی بزرگ مرتبہ رکھتے ہیں، اور ہمارے نزدیک بھی بہت بلند اور بہت بزرگ مرتبہ رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں، اگر لفظ ابنائے بجائے محبوبہ ذکر شدہ باشد چہ عجب، کہ اگر خدا تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے بیٹوں کا لفظ استعمال کر لیتا ہے اپنے محبوبوں کے لیے، تو عجب تعجب کیا ہے، ہونا چاہیے ایسے۔